الحمد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکریہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی مستحق ہے ہر قسم کی تعریف اور شکریہ کا۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد سے شروع کیا، تعریف سے۔ کوئی بھی بندہ جب اس کائنات میں غور کرے گا اور اپنے اوپر غور کرے گا، غور کرنے کے بعد جو چیز اس کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہوگی وہ حمد ہوگی، تعریف ہوگی۔ اس اللہ کے لیے حمد جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے حیات دی، جس نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے سارے انتظامات کیے۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے کہ اللہ کی معرفت کے بعد بندہ جو سب سے پہلے کہنا چاہتا ہے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں لائق حمد ہے۔ ہم کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی بڑائی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بڑا حسین ہے، کہتے ہیں بڑا حسین ہے، حالانکہ حسن اس نے اپنے اندر خود نہیں پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے حسین پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، لیکن ہے حسن اس کے اندر، اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ذاتی کمالات بھی اس طرح ہیں، ذاتی خوبیاں، سب سے اعلیٰ ترین خوبیاں اور ساری خوبیوں کا پیدا کرنے والا اللہ، تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، وہ ذاتی طور پر اس حمد کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ مل رہا ہے، اس کا کوئی ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا پالن ہار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی تعریف اس کے رب العالمین ہونے پر، اللہ کی تعریف اس کے اللہ ہونے پر کہ سارے کمالات اس کے اندر جمع ہیں، اور اللہ کی تعریف اس کے رب العالمین ہونے پر کہ اس نے سب کچھ، اس کی عطا، اس کی نوازش ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ رب کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر جگہ اس کا خیال رکھے، اس کی نگرانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ پالن ہار، پالنے والا، پالنے والا۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں، آپ جب کوئی چیز پالتے ہیں، چاہے آپ مرغی پالتے ہوں، چاہے آپ بلی پالتے ہوں، چاہے آپ اپنے بچے کو پالتے ہوں، پالنے میں کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے پالنے کے لیے خیال کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو کیسا لباس چاہیے، اس کو کیسا مکان چاہیے، اس کو کیسا علاج چاہیے، اس کو کیسی غذا چاہیے، اس کو کیسی رہائش چاہیے، اور یہ سب آپ دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اور رب العالمین یہ پوری کائنات کا رب ہے۔ ہر کائنات کی ایک ایک چیز پہ غور کریں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، کس کی کیا ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، کیا اسے ملنا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، انتظام کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اس دنیا میں اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے، اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے، اس چیز کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دور نہ جائیے، اپنے اوپر ایک انسان پہ غور کیجئے کہ کس طرح سے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے۔ اس کی تخلیق میں کیسے اللہ تعالیٰ اسے مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ جب وہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے لیے ماں کی پیٹ میں اس کی کیا ضروریات ہیں، باہر آنے پر اس کی کیا ضروریات ہیں، کیسے انسان جب پیدا ہوگا، باہر آئے گا ماں کی پیٹ سے، اسے کیا کیا چاہیے، اس کو سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، اس کو کھانے کے لیے غذا چاہیے۔ اللہ نے، چونکہ اللہ نے ایسا انتظام رکھا ہے، جس چیز کی ضرورت جس قدر ہے، جتنی زیادہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ عطا کر رکھا ہے۔ سانس کے بغیر، ہوا کے بغیر انسان کہیں جی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا کا وجود کر دیا ہے، ہر جگہ موجود کر دیا ہے۔ یہ اس کی رب العالمینی کا مظہر ہے، وہ جو ہے ربوبیت کا جو فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے،
کہ وہ مالک اور رب ہے وہ کیسے پورا کر رہا ہے۔ ہماری ہر ضروریات کو دیکھیں، ہمیں دن میں روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کے لیے، گرمی کے لیے، دھوپ کے لیے اللہ نے کیسے سورج بنا دیا جو ہمارے سارے انتظامات کو مکمل کر رہا ہے، ہماری ساری ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ کیسے اللہ نے زمین بنائی، جہاں جس طرح کی زمین چاہیے، زمین کو پانی چاہیے، ہمیں اور آپ کو پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا کیسے انتظام کیا، کیسے سورج کی گرمی سمندروں پہ پڑتی ہے اور پھر سمندروں سے کیسے پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے، اس کے بعد کیسے اسے اللہ نے بدلیاں بنا کے پھر ہواؤں سے کیسے چلایا، پھر کیسے قطرے قطرے کی شکل میں برسایا، پھر برسانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کتنا برسنا چاہیے، کہاں پانی رکنا چاہیے، کس طرح زمین کے اندر نسوں میں پانی بہنا چاہیے، کتنا اوپر رہنا چاہیے، کتنا نیچے رہنا چاہیے، کیسا کیسا انتظام کیا ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو دیکھتا ہے اللہ کی ربوبیت کو دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم عاجز ہو کے ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کا سکھایا ہوا کہ اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے۔ اے اللہ تو رب ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو دینے والا ہے، سجدہ تجھے نہ ہو تو پھر اور کس کو ہوگا، عبادت تیری نہ کی جائے تو پھر اور کس کی جائے گی، تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیو، ہر انسان جسے تھوڑی سی عقل ہو، جب وہ یہ سوچے گا کہ وہ رب جس نے ہمارے جسم کے لیے ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا انتظام کیا ہے، ہوا کا، پانی کا، سردی کا، گرمی کا، لباس کا، ماں باپ کا، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، قریبیوں کا، اور اسی طرح سے ہر ضرورت آپ سوچ لیجئے، جس نے ہماری جسم کی اور ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ساری ضرورتوں کا انتظام کیا ہے، وہ ہمارے دین کے لیے، وہ ہماری روح کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا، وہ اپنے نبیوں کو نہیں بھیجے گا، وہ اپنی کتابیں نہیں اتارے گا؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ ہماری ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزاریں؟ ہماری ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کا مقصد معلوم کریں؟ ہماری ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے کو اپنا کر ہم اپنے اس رب کو، اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کا معلوم ہونا یہ ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اپنے نبیوں کو بھیجے، اپنے رسولوں کو بھیجے، اپنی کتابوں کو بھیجے، اور چنانچہ اللہ نے اس ضرورت کو پوری کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور نوح علیہ السلام پہلے رسول سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کر دیا جو یہ سکھاتے تھے کہ اس دنیا میں تم کیوں پیدا ہوئے، تمہیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، موت اور زندگی کا یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، یہ مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ وہ مالک جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں، جس نے تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس پوری کائنات کو تمہارے لیے لگا دیا ہے، زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کبھی تم تاروں کو دیکھتے ہو، کس طرح تمہاری آنکھ کو لذت ملتی ہے جب اوپر دیکھتے ہو، جب زمین کو دیکھتے ہو، زمین میں کیسے ہریالی پیدا کر دی، کیسے درختوں کو پیدا کر دیا، کیسے پھولوں کو پیدا کر دیا، جس سے تمہاری آنکھوں کو اور اسی طرح سے دل و دماغ میں کس طرح فرحت اور کس طرح خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ اللہ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، تم صرف اسی کے لیے جھکو، تم صرف اسی کے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو اس کے لیے خاص کرو، اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ زندگی گزارو۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کی تعلیم ہے میرے بھائیو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ربوبیت کو سمجھنے والا بنائے اور ربوبیت پہ غور کر کے اللہ کی حمد کرنے والا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت پر ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکراتا ہے اس طریقے سے ہٹنے اور دور رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔